بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان کا دوسرا جمعہ آج شروع ہو گیا۔ جمعۃ المبارک کے کچھ اعمال ہیں جو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے اندر اللہ کی رحمت ویسے ہی انسان کی طرف کثرت سے اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان کا جمعہ یہ اور بھی فضیلت کا حامل بن جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہیں، اور پھر جمعے کا دن ہے اس میں اور زیادہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ چنانچہ جمعے کے ایسے ایسے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ خیر الایام اطلعت علیہ الشمس، سورج جن دنوں کے اوپر نکلتا ہے ان میں بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ عرفات حج یعنی عرفات کا دن افضل ہے یا جمعے کا دن افضل ہے۔ تو فرمائے کہ عام دنوں کی بات یہ ہے کہ عام دنوں میں عرفات کا دن جمعے سے افضل ہے، ورنہ دیگر ایام یعنی 360 جو دن ہوتے ہیں یا شمسی اعتبار سے 365 دن ہوتے ہیں، ان میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے کہ اللہ نے اس جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعے کے دن قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو جمعے کے دن لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنوں کو بڑی اہمیت دی ہے، اوقات کار کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ان اوقات کار میں جب کوئی سائل سوالی بن کر جاتا ہے، اللہ کے حضور جاتا ہے، تو اس کا خاص اکرام ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اس کو خاص اللہ کے ہاں نسبت عطا کی جاتی ہے، اس کو خاص اللہ کے ہاں تعلق بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ جو جمعے کے دن جتنا جلدی مسجد میں جائے گا اس کا اجر اسی حساب سے ہوگا۔ چنانچہ حدیث کے اندر 4 قسم کے لوگ بیان کیے، فقہائے کرام نے اس کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا، یا بعض حضرات نے 4 طبقے نہیں بلکہ 4 لوگوں میں تقسیم کیا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، حدیث تو اس طریقے سے کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، تو یعنی جو طبقہ سب سے پہلے پہنچتا ہے وہ اس طبقے کو اللہ رب العزت اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس کے بعد دوسرے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرے درجے میں پہنچتا ہے تو اس کو مرغی کی قربانی کا، اور جو اس کے بعد چوتھے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کو انڈے کی قربانی کا۔ تو آپ دیکھیے کہ اجر کتنا نیچے آتا جا رہا ہے کام اور محنت کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو رمضان کے مہینہ ہے، اس میں تو ویسی درجات انسان کے بڑھ جاتے ہیں، نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، شوق اور لگن بڑھ جاتی ہے۔ تو صبح سے ہی اپنے اوقات کو مینج کریں۔ اول تو یہ ہے کہ رات کو کیا جائے، لیکن صبح سے اپنے اوقات کو مینج کریں اور اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، جو اپنا تلاوت کرنی ہے وہ کریں۔ اس کے بعد آرام کرنے کے بعد تھوڑا سا جلدی مسجد میں پہنچیں، یعنی اتنا جلدی پہنچیں کہ عام ایام کے اندر اس ٹائم نہیں پہنچتے، عام دنوں میں پہنچتے ہیں 1 بجے، تو آج یعنی رمضان کے جمعے میں پہنچے 12:30 بجے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ چھٹی جمعے کی ہوتی تھی تو بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ 9 بجے 10 بجے لوگ سفید کپڑے پہن کر کندھے پہ رومال رکھ کے اپنے بچوں کو انگلی لگا کے وہ جناب 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے، اور الحمدللہ یہی طریقہ عرب میں آج بھی دیکھا، عرب کے اندر آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے
کہ لوگ 10 بجے مسجد پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں ماشاءاللہ جیسے گھروں میں سہولیات ہیں مسجد میں بھی ویسی سہولیات ہیں. پاکستان میں جیسی گھروں میں سہولیات ہیں مسجد میں بھی اسی حساب سے سہولیات ہوتی ہیں. ہر علاقے کا ٹریڈیشن ہوتا ہے، وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی مسجد میں اے سی ہوگا تو بڑا اچھا ہوگا، ہم جلدی پہنچے کریں گے. تو آپ کے گھر میں تو ہے نہیں، آپ مسجد میں اے سی کا تقاضا کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہر چیز میں الگ الگ چیز ہوتی ہے. تو زیادہ سہولتوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو میں نہیں کہتا جناب آپ 10 بجے جائیں، لیکن تھوڑا سا تو کوشش کریں نا بھائی، کوئی تھوڑی دیر پہلے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچے. میرے گھر کی خواتین اپنے مردوں کو تیار کریں، وہ تیار کر کے جلدی مسجد میں بھیجیں، اور خود بھی اپنے گھر کی بنی ہوئی مسجد کے اندر بیٹھیں، اور بیٹھ کے اللہ سے تعلق بنائیں، جوڑ بنائیں. اور اس کے اندر بیٹھ کے سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں، اس کے بعد سورہ دخان پڑھیں، اس کے بعد سورہ کہف پڑھیں. کم از کم یہ 3 صورتیں پڑھیں. اس کے بعد درود پاک کی، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یا کوئی بھی درود پاک. یہ درود چونکہ روایت میں آیا، اگرچہ روایت کمزور ہے، لیکن بہرحال درود منقول ہے امت سے، اور ایک بڑے طبقے سے منقول ہے. تو اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ پڑھ لیا جائے کم از کم 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ. اور جو جمعے میں دعا کی قبولیت و مقبولیت کا ذکر ہے، تو دعا کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے مختلف اقوال ہیں کہ یہ وقت ان میں ایک وقت قبل الخطبہ ہے، یعنی امام کے منبر پہ آنے سے پہلے ہے، اور پھر امام کے خطبے کے درمیان ہے، یعنی دو خطبوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، امام منبر پہ بیٹھتے ہیں، اس درمیان دعا ہے، اور ایک نماز کے بعد دعا ہے. تو برحال جو بھی اوقات کار ہیں اس کا دھیان رکھیں. تو سورہ کہف، ہمارے گھر کی خواتین بھی کوشش یہ ہو کہ اپنے اوقات کار کو اس حساب سے بنایا جائے کہ ہم کچھ دیر مصلی پر زیادہ وقت گزاریں، اور مصلی پر زیادہ وقت اس طرح گزرے کہ سورہ دخان، سورہ کہف، سورہ یاسین اس کی تلاوت آئے. ہر شب جمعہ کو ہم لوگ گروپ کے اندر بھیجتے ہیں شب جمعہ میں کرنے والے اعمال، اس کے اندر بھی یہ اعمال داخل ہیں. اگر کسی نے رات میں یہ اعمال کر لیے تو چلو ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ دوبارہ کر لے، لیکن کوشش کرے کہ یہ اعمال کرے، کہ رمضان میں اس کی عادت بنائے کہ جمعے سے پہلے یہ اعمال ہوں. خواتین گھر ہوں گی، لہٰذا وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں. تو یہ تھوڑا سا اہتمام جمعے کا ہو. جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن غسل کے درجات ہیں. کسی شخص نے شب جمعہ کو ہی غسل کر لیا تو جمعے کے غسل کی سنت ادا ہو گئی، اور کسی شخص نے عین جمعے کے دن کیا غسل تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جمعے کے دن غسل ہو گیا، یہ بھی سنت ادا ہوگی. لیکن سب سے بڑا درجہ، اور کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے کرتا ہے تو یہ بھی جمعے کی سنت ادا ہو گئی. لیکن غسل میں جو سب سے بڑا درجہ ہے، جمعے کے دن غسل میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے اور پھر اسی غسل سے جمعے کی نماز ادا کی جائے. یہ سب سے اونچا درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ اور زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور اس کے بعد جمعے کے دن جو ہے وہ زائد والوں کی صفائی کرنا، یہ بھی مستحبات میں سے ہے اور منقولات میں سے بھی ہے، تو اس کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے. تو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا بھی ذکر فرمایا، عیسائیوں کا بھی ذکر فرمایا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عیسائیوں نے ایک دن مؤخر کر دیا
2 دن مؤخر کر دیے اور یہود نے 1 دن مؤخر کر لیا۔ لہذا یہود ہفتے کے دن کو مقدس مانتے ہیں اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس مانتے ہیں، حالانکہ مقدس دن جمعے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہفتے کا دن وہ مقدس مانتے ہیں تو ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس ہو گیا، نہیں، انہوں نے عبادت کے لیے ہفتے کے دن کو مختص کر لیا، اور عیسائیوں نے اتوار کو عبادت کے لیے مختص کر لیا، جبکہ اسلام اپنی اصل پر ہے کہ انہوں نے جمعے کا دن مقدس ہے اور اسی کو عبادت کے لیے مختص کیا۔ لہذا اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذاق سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی ایک دن عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوسرے سارے کاموں کو ایک طرف رکھیں اور خالصتاً اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لوگوں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، والدین کے پاؤں دبانا بھی عبادت ہے، کھانا بنا کے دینا بھی عبادت ہے، لوگوں کے لیے افطار تیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور دیگر نیک اعمال وہ بھی اپنی جگہ عبادت ہیں، تجارت بھی عبادت ہے، روزی کے لیے نکلنا بھی عبادت ہے، تعلیم و ترغیبات بھی عبادت ہیں۔ یہ سب عبادات اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ اپنے اعمال سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ بس اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا مزدوری کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون سے باہر کے کام کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جو بھی کیا کرتے تھے وہ دین کی تبلیغ و ترویج ہوتی تھی، جو بات فرماتے تھے وہ حدیث رسول بن جاتی تھی، تو کون سی بات آپ فرماتے تھے؟ لیکن ان سب سے کاٹ کے آپ کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نہ بھئی نہ، تھک جاؤ دوسرے کام کر کر کے تو اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ میرے سے بھی بات کرو، میرا بندہ کچھ مجھ سے بھی مانگے، میرا بندہ کچھ اپنے تقاضے میرے سامنے بھی رکھے۔ یہ نہیں یار کسی کو کہہ رہے ہیں جی دین کے لیے مدد کر دو جی، اور دین کے لیے میں یہ کروں، میں زکاتیں وصول کر رہا ہوں اور میں چندے وصول کر رہا ہوں، اس سے میں یتیم بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں وہ کرتا ہوں۔ یہ چھوڑو بھئی، ان سارے میں لوگوں کو کھانے کھلاتا ہوں، چھوڑو بھئی، ابھی چھوڑو، اب آؤ اللہ کی عبادت کی طرف۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص صرف انہی فلاحی اور ان سب چیزوں میں لگا رہتا ہے، عبادات سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ وہ مادیت پرست بن جاتا ہے اور مادیت ہی کی طرف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت گھر کے کام میں لگے رہنا، ہر وقت روٹی سالن ہی بنا رہی ہیں، ہر وقت کھانے ہی پکا رہی ہیں، ہر کھانے پکا پکا کے جناب جی میرا شوہر ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرے بچے ہیں، مجھے ان کی یہ کرنی ہے، وہ کرنی، ٹھیک ہے جی کرو بھئی، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس کی ہم ترغیب دیتے ہیں، وہ ضروری ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ وقت اپنا عبادت کے لیے نکالو، کچھ وقت اور کچھ ایام میں کچھ دن، رات کا وقت تو ہے آپ کا، لیکن ایام کے اندر کوئی دن ایسا رکھو کہ جس میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی، چلے وہ پورا دن نہیں ہم کر سکتے تو کم از کم 2-4 گھنٹے ایسے رکھیں جس میں آپ ہوں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو آپ کے درمیان، اور چلے آدھا گھنٹہ رکھ لیں، 1 گھنٹہ رکھ لیں، لیکن کچھ تو رکھیں جس میں آپ ہوں اور قرآن ہو، جمعے کی مناسبت سے کوئی چیز ہو۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں ہم اعمال کر رہے ہیں، لیکن جمعے کے دن اس کو بوسٹر دیں، جمعے کے دن اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے نا، بھئی ابھی کر کے دو مجھے، ابھی میرے سامنے آ جاؤ۔ نہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا صرف میرے لیے آئے، نہیں جی یہاں پہ کام بھی ہے اور چلو ملاقات بھی کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ماں اس پہ بھی خوش ہو جاتی ہے،
لیکن زیادہ خوش اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب بچہ صرف اس سے ملنے کے لیے جائے، اس کو کوئی اور کام نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ بعض دفعہ تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنی ہے، چلو پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، تلاوت کرنی ہے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن ہم خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دن کا کچھ حصہ مخصوص کریں، ہفتے میں اسپیسیفائڈ دیں کہ ہمارے پاس اوقات کار متعین ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات، لیکن ایک اور متعین چیز ہونا یہ ضروری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کل مجھے کسی نے اپنے اعمال کی اطلاع دی، تو 60 سالہ خاتون، ان کے اعمال ایسے ان کے اعمال کہ میں کیا بتاؤں، مجھے رشک آنا شروع ہوا کہ یہ عمر ہے، اور اس عمر کے اندر نفلوں کی بھرمار، اس عمر میں تلاوت کی بھرمار، اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صدقے کی بھرمار، اور ماشاءاللہ یعنی نیچے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن اپنی جگہ مخصوص کی ہوئی مجھے تصویر بھیجی کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ کے ہم عبادت کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود عبادت کرتی ہیں بلکہ پورے خاندان کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ جوڑا، ابھی ہاں بھی سارے چارٹ فل کرو، سارے یہ کرو، نہ صرف یہ کہ خود عمل کر رہے بلکہ صدقہ جاریہ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے اعمال کے اندر ترتیب بنائیے۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔